الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. قولوا سبحان اللہ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. سبحان اللہ. عزیزات ملت گرامی، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آگے بڑھے تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے مرکز عقیدت یعنی اللہ کے پیغمبر، امت کے رہبر، دونوں عالم کے سربر یعنی شہنشاہ بحروبر، مالک خشک و تر یعنی صاحب انا اعطیناک الکوثر یعنی صدر کائنات، وجہ کائنات، شان کائنات یعنی بے بسوں کے بس، بے کسوں کے کس، بے چاروں کے چارے، بے سہاروں کے سہارے، مکی سرکار، مدنی تاجدار، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ میں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں جھوم جھوم کر کے درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ ندارم در جہاں جزوے تو حبیبم یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد سیانم اغسنی یا رسول اللہ رضائے سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شاہ بحر عزیز خانم اغسنی یا رسول اللہ. قل وقت پہ کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ سب مستحبات میں سے ہے، لیکن ایمان بچانا یہ سب سے بڑا فرض اعظم، ایمان بچانا یہ سب سے بڑا فرض اعظم ہے. اگر ایمان نہیں بچا، ایک دو نہیں پوری دنیا کے ساری اللہ والوں کے قل کلو جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سب تمہارے منہ پہ معافی مانگیں گے. اب سنو غور سے ذرا، دل کے کانوں کو کھول لو، جسے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، دل کے کانوں کو کھول لو اور سنو. رب فرما رہا ہے، بیٹا کتاب والا باتیں پڑھنا ہے، یہاں پہ جو سنا رہا ہے اس کو سنو، مسئلہ کی اعلیٰ کا پیغام انشاءاللہ کمرے پہ جا کے پڑھنا رکھنا سے سنو غور سے. قسم خدا کی اگر دل کے کانوں کو کھول کے اس گفتگو کو سن لیا، دنیا کی کوئی طاقت تم کو بہکا نہیں سکتی. عشق زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت مقدسہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ ہے، یعنی تمہاری جو بدعمالیاں ہیں، تمہارے جو گناہ ہیں، اس کا سبب وہ ہے. معلوم کیا ہوا کہ آج یہاں پر ہم لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج جو مسلمانوں ہند کے اوپر اور دنیا بھر کے مسلمانوں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، اس کے ذمہ دار تم خود ہو. یہ برہان رضا حشمتی نہیں، حضور مشاہد ملت نہیں، یہ میرے باپ کی بولی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی بولی ہے. بے شک زندہ باد زندہ باد. اس کے ذمہ دار تم خود ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو سبحان اللہ،
عشق رسول کے ٹانک کو پی کر کے جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کے جام کو پی کر کے جاؤ، انشاءاللہ اگر تمہارا ایمان بچ گیا تو یہ سب سے بڑا اعلیٰ حضرت کا قول ہے۔ سنو، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم آیت مقدسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن مسلمان کے آگے پیچھے فرشتوں کو بدل بدل کر متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مفہوم سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کے؟ سب کے سمجھ میں آ گئے؟ شمشاد بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوگا کہ ارے برہان بھیا تو کہہ رہے ہیں، زرتا بھیا تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے آگے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بدل بدل کے متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہندوستان میں دیکھو تو مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، یو پی میں پیٹے جا رہے ہیں، بہار میں پیٹے جا رہے ہیں، بنگال میں پیٹے جا رہے ہیں، سوراشٹر میں پیٹے جا رہے ہیں، پاکستان میں پیٹے جا رہے ہیں، افغانستان میں پیٹے جا رہے ہیں، سیریا میں کاٹے جا رہے ہیں، جہاں دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں، ان کی حفاظت فرشتے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ذہن میں سوال شیطان کر رہا ہوگا، وسوسہ ڈال رہا ہوگا۔ اب آؤ ذرا مسلمانوں، تقریب فہم کے لیے ایک بہت آسان سی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات آسانی کے ساتھ میں سید صاحب سمجھ میں آ جائے۔ ہماری صاحب سنیے، انشاءاللہ یہ گفتگو کہیں نہیں سنی ہوگی۔ سنو، یہ فیضان مظہر اعلی حضرت ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ فیضان مشاہد ملت بول رہا ہے، فیضان سرکار مشاہد ملت اور فیضان سرکار حضور شیر سنت اور فیضان سرکار حضور اعلی حضرت بول رہا ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، بس ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ عزیزان ملت گرامی، بہت آسان سی مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں تقریب فہم کے لیے، بلا تشبیہ ہو، بلا تمثیل۔ دوستو، آج حکومت، سنیے گا غور سے قاری شاہ صاحب، آپ بھی تھوڑا سیاست میں رہتے ہیں، جی آپ کے مرشد نے فرمایا سیاست خباثہ، جی مولانا انصاف صاحب، حافظ زاہد صاحب، آج جب گورنمنٹ کسی کو سرکشا دیتی ہے، غور سے سنیے گا، کسی کو گنر دیتی ہے، کسی کو باڈی گارڈ دیتی ہے، کسی کو بلیک ٹیگ کمانڈو دے کر اس کو سرکشا دیتی ہے، کسی کو زیڈ کلاس کی سرکشا مہیا کراتی ہے، انسان اس سرکشا کے بیچ میں رہ کر اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا محفوظ مانتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، وہ سرکشا، وہ باڈی گارڈ، وہ گنر، وہ زیڈ کلاس کی سرکشا، وہ بلیک ٹیگ کمانڈو، اس کی کب تک سرکشا کریں گے؟ تو حافظ اسرار صاحب منجھے ہوئے آدمی ہے، یہ کہیں گے برہان بھیا سرکشا اس وقت تک کریں گے، حفاظت اس وقت تک کریں گے، وہ باڈی گارڈ، وہ گنر مدد اس وقت تک کریں گے جب تک کہ وہ شخص، جب تک کہ وہ انسان حکومت کے حساب سے چلے گا، حکومت کے مطابق چلے گا۔ اگر وہ حساب، اگر وہ انسان حکومت کے خلاف چلے گا، حکومت کی مرضی کے خلاف کرے گا، ہندوستان کے قانون کے خلاف چلے گا، تو بولو وہ سرکشا کریں گے؟ بولو بولو کریں گے؟ اس کی حفاظت کریں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو بھارت کی گورنمنٹ نے سرکشا کی، زیڈ کلاس کی، بلیک ٹیگ کمانڈو دیے، اور اگر وہ شخص اگر جا کر کے دوستو ہندوستان کا جو دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو دیش کا دشمن ہے، جو آتنکوادی غیر مقلد حافظ سعید، جو لشکر طیبہ کا چیف، کون ہے جو لشکر طیبہ کا چیف، غیر مقلد وہابی آتنکوادی، جو لشکر طیبہ کا ہیڈ ہے، جو لشکر طیبہ کا چیف ہے، اگر وہ شخص جا کر اس کے ساتھ میں کھائے گا، اس کے ساتھ میں پیے گا، اس کے ساتھ میں بیٹھے گا، اس کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومے گا، دوستو جیش محمد کا چیف اظہر مسعود
مخلوط جو پکا غیر مقلد وہابڑا ہے، جو دین کا بھی دشمن ہے، ہمارے دیش کا بھی دشمن ہے، اگر دوستو اگر وہ شخص اس کے ساتھ میں اٹھے گا، بیٹھے گا، چلے گا، پھرے گا، دوستو اگر وہ شخص حافظ سعید کی بہت ایک دم کھلا ہوا نتیجہ بتا رہا ہوں، الیاس بھائیوں تو سن لے غور سے، حاجی اعظم صاحب وہ بھی میری گفتگو سنے غور سے، ماشاءاللہ ان کو پر بھی فیضان مشاہدے ملت برس رہا ہے، ہاں ماشاءاللہ واپی گجرات کے اندر سلاخ ملیوں کا جینا حرام کر دیا اور حرام کرے ہوئے ہیں جی، اور پٹواری صاحب محمد رضا بھائی سبحان اللہ سب لوگ جہاں پر موجود ہیں، غیر سے غور سے سنیے، دل کی تختی پر یہ پیغام لے کر جاؤ، انشاءاللہ کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ جی اب بتاؤ ذرا، اگر وہ شخص جس کو گورنمنٹ نے زیڈ کلاس کی سرکشا دی ہے، حافظ سعید کی لڑکی کے ساتھ میں اپنے لڑکے کی شادی کرے، بولو وہ سرکشا کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، بولو حافظ صاحب حفاظت کریں گے؟ اگر اظہر مسعود کے لڑکے کے ساتھ میں اگر وہ اپنی لڑکی کا بیاہ کرے تو بولو وہ سرکشا کرنی، وہ زیڈ کلاس کی سرکشا اس کی حفاظت کرے گی، بولو ایک آواز ہو کر بولو، ایک آواز ہو کر بولو، کرے گی، بولو ایک آواز ہو کر، ہاتھ اور بتاؤ، ہاتھ جلا کر بتاؤ، کرے گی، بولو سرکشا، بولیے کرے گی؟ ہاں شمشاد بھائی آپ سے بھی توجہ چاہوں گا، آپ بھی پردھان دے چکے ہیں، بولیے سرکشا کرے گی، وہ سرکشا کرنی، سرکشا اسے دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کی مدد کریں گے؟ نہیں، بلکہ سب سے پہلے وہی آ کر گورنمنٹ کے لوگوں سے بتائیں گے کہ آپ نے جس کی سرکشا میں ہم کو لگایا ہے وہ تو دیش کے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ تو دیش کے قانون کے خلاف کر رہا ہے، وہ تو ہندوستان کے باغیوں سے شرانہ دوستانہ کر رہا ہے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ میں لڑکوں کے ساتھ میں اپنا بیاہ کر رہا ہے، تو مسلمانوں قسم خدا کی وہ گنر سرکشا تو چھوڑو بلکہ اس کو ٹھوک کر جیل میں بند کیا جائے گا، بولو بند کیا جائے گا۔ اب کوئی اگر ناقل یہ کہے کہ بھائی سرکشا تو بہت ہی سرکشا کہاں گا، تو سرکشا جب تک اپنا کام کرے گی جب تک کہ ملک کے قانون کے حساب سے چلے گا، جب تک ملک کے دشمنوں سے دور رہے گا، ملک کے غداروں سے دور رہے گا، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے آگے اور پیچھے ہر مومن مسلمان کے آگے پیچھے جو فرشتوں کو بدل بدل کے متعین کیا ہے، وہ فرشتے اس وقت تک اس کی مدد کریں گے، اس وقت تک اس کی حفاظت کریں گے جب تک وہ اللہ اور رسول کے قانون کے حساب سے چلے گا، جب تک اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ کے حساب سے چلائے گا، جب تک وہ طریقے مصطفیٰ پر چلے گا، اور جب تک وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، نجدیوں سے دور رہے گا، اللہ اور رسول کے دشمن کو اپنا سب سے بڑا دشمن جانے گا، تو وہ فرشتے اس کی مدد کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کی اعانت کریں گے، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں، وہابیوں کے ساتھ میں یارانہ دوستانہ کرے گا، دوستی کاٹے گا، تو قسم خدا کی یہاں پہ بھی دھوکا جائے گا، قبر میں بھی دھوکا جائے گا، اور حشر میں بھی دھوکا جائے گا۔ آج ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان شہیدان کربلا، فیضان صحابہ کرام، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، عشق محبت، عشق محبت، عرس حشمتی و مشاہدی، حضور صاحب سجادہ، حضور برہان ملت زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ ہاں، نماز جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے حشمتی مسجد میں جو ہے 4:30 بجے ادا کی جائے گی، پریشان نہ ہوئے، انشاءاللہ سب لوگ جو ہے ساتھ میں نماز جمعہ ادا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ کتنے لوگوں سمجھ میں؟ بتائیے، ہاتھ اڑا بتائیے جلدی سے، پٹواری صاحب ہاتھ اڑا بتائیے ذرا۔ اور جب تک یہ نہیں کرو گے، سن لو، کان کھول کر سن لو، کہیں چلے جاؤ، کسی کے پاس میں چلے جاؤ، کوئی تم کو نہیں بچا سکتا ہے،
کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے رب کا فرمان ہے، میرے رب کا فرمان ہے۔ انیس کہاں جا بیٹھو، کہاں جا بیٹھ، سنو غور سے چند منٹ گفتگو ہو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ سنو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوم سے نعمت نہیں بدلتا۔ کیا آپ بھی میرے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ، تاکہ یاد ہو جائے۔ ہاں ویسی جیسے گدھے لوگ آپ کو بیوقوف نہ بنانے پائیں، بے توقیرہ جیسے لوگ آپ کو بیوقوف نہ بنانے پائیں، اعظم خان جیسے لوگ آپ کو بیوقوف نہ بنانے پائیں۔ بولو کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنی نعمت نہیں بدلتا، اپنی نعمت واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اللہ کا کلام ہے، مفہومات مقدسہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ مجسم بھائی، مفہومات مقدسہ میں نے بیان کیا، اب آپ ذرا دیکھیے، آج آپ نے اپنی حالت کو بدل دیا۔ بولیے سچائی کا اقرار کریے، سچ بات ہو تو اقرار کریے گا۔ آج آپ نے اپنی حالت کو بدل دیا۔ حالت کہاں تک بدلی آپ نے کہ آج آپ چہرے سے 98% مسلمان نہیں لگتے کہ مسلمان، پہناوے سے نہیں لگتے کہ نبی کے غلام، کردار سے نہیں لگتے کہ نبی کے غلام، عادت و اعتبار سے نہیں لگتے کہ نبی کے غلام، زبان سے نہیں لگتے کہ نبی کے غلام، کلچر سے نہیں لگتے کہ نبی کے غلام، سیرت سے نہیں لگتے کہ نبی کے غلام، صورت سے نہیں لگتے کہ نبی کے غلام۔ یہاں تک کہ حافظ راج صاحب نام پوچھو تب بھی نہیں معلوم پڑتا ہے کہ نبی کے غلام ہے۔ جی جی صحیح فرما رہے ہیں۔ نام پوچھو، کیا نام ہے آپ کا؟ گڈو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بابی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سونو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ پپو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ڈولی۔ ارے نبی کے وہ غلام، سبحان اللہ، نام یہ ہونا چاہیے۔ کوئی پوچھے آپ کا نام کیا ہے؟ نبی حسین۔ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام نبی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فدا حسین۔ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام علی نواز۔ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام اعلیٰ حضرت۔ بولو سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا حضرت۔ یقین مانیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں نام پوچھتا ہوں تو نام سے نہیں لگتا، تو پھر ان کے ابا کا پوچھنا پڑتا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہے کون۔ مولانا مامون صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو یہ سچائی ہے نہیں کہ بتائیے سچائی ہے؟ جی سچائی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب صاحب سنیے، حالت تو یہ بنا لی کہ نام سے نہیں لگتا کہ مسلمان، چہرے سے نہیں لگتا کہ مسلمان، اطوار سے نہیں لگتا کہ مسلمان، اخلاق سے نہیں لگتا کہ مسلمان، کردار سے نہیں لگتا کہ مسلمان، صورت سے نہیں لگتا کہ مسلمان، سیرت سے نہیں لگتا کہ مسلمان، زبان سے نہیں لگتا کہ مسلمان۔ اور تمنا یہ کہ جب اویسی جیسے گدھوں کے ساتھ میں جو علی میاں ندوی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، وہابیوں سنیوں کو رات دن ملا کر کے خبیث ایک کرنا چاہتا ہے، جب ان کے ساتھ میں جب یہ نکلتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ فرشتے اترے کہ نہیں اترے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر، لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ سبحان اللہ، وہ نبی کے سچے غلام، وہ نبی کے سچے مت والے، وہ نبی کے سچے دیوانے، وہ نبی کے سچے چاہنے والے، وہ نبی کے سچے جانثار۔ ذرا ان کی زندگی کو دیکھو اور ذرا اپنی زندگی کو دیکھو، ذرا ان کی حالت کو دیکھو، ذرا اپنی حالت کو دیکھو، ذرا ان کے حالات کو دیکھو، ذرا اپنے حالات کو دیکھو۔ قسم سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آئے گی، شرم۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو جی حضرت جی۔
अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म आएगी। इसलिए कि ये वो नबी के सच्चे गुलाम हैं, ये वो नबी के सच्चे दीवाने हैं, ये वो नबी के सच्चे मतवाले हैं कि जिनके बारे में मेरे आका ने खुद ऐलान फरमाया, अस्सहाबी कल नुजूम व बिअय्यिहिम इक्तदैतुम कि मेरे सहाबी आसमान के सितारों की तरह से है, तुम इनकी पैरवी कर लो, तुम इनके नक्शे कदम पे चलो। जो इनकी पैरवी करेगा, जो इनके नक्शे कदम पे चलेगा, वो यहाँ भी कामयाब रहेगा और वहाँ भी कामयाब रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा कराम, फैज़ाने शहीदाने करबला, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत। ये वो नबी के सच्चे गुलाम हैं कि जिनके बारे में मेरे आका ने खुद फरमाया, ये पैगाम दिया कि मेरे जो गुलाम हैं, मेरे जो सहाबी हैं, उनको अपना आइडियल बना लो, उनको अपना आइडियल बना लो, उनको अपना हीरो बना लो। लेकिन अफसोस, जिनको आइडियल बनाना था उनको छोड़कर तुमने आइडियल किसको बनाया? आज के दौरे हाजरा के नचनियों को, गवैयों को, फाहिशाहों को अपना आइडियल बना लिया। जिनको, जो तुम्हारे असली हीरो थे, जो तुम्हारे असली हीरो थे, जिनके नाम से ऐवाने कुफ्र में जलजला आ गया, जिनके नाम की हैबत से कैसर और किसरा में दरारें पड़ गई, वो नबी के सच्चे गुलाम के जिनका पूरी कायनात में सिक्का खनका, वो नबी के सच्चे गुलाम जिनका राज पूरे जमाने पर चला, वो नबी के सच्चे गुलाम कि जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि हवाओं पर भी चली है, फिजाओं पर भी चली है, दरियाओं पे भी चली है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हमने, और दीवानगा ने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है, गर्दिशे दौरा कभी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तुम्हारे जो असल हीरो थे उनको छोड़कर, उनके रास्ते को भूलकर आज के नचनियों को, आज के गवैयों को, आज के नचनियों को तुमने अपना हीरो बना लिया। फिर कहते हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम आशिक़ रसूल हैं। अरे जरा उनके हालात को देखो, अपने हालात को देखो, तो कसम खुदा की कि बता तुम्हें शर्म आएगी कि तुम मुसलमान हो। बोलिए ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना? अब आओ जरा मुसलमानों, जरा अपने हालात देखो और जरा उनके हालात देखो। वो नबी के सच्चे गुलाम, वो नबी के सच्चे दीवाने, वो नबी के सच्चे मतवाले, वो नबी के सच्चे परवाने, वो नबी के सच्चे जानिसार मुसलमानों, जिनका सिक्का पूरी कायनात में खनका। मुसलमानों, तारीख गवाह है, अरब की तारीख का, अरब की सरजमीन का एक एक सर्रा इस बात पर गवाह है कि नबी के वो सच्चे गुलाम के जिन्होंने अपने वतन को छोड़ा हुजूर की मोहब्बत में, जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर दोस्तों अपने पेट पर पत्थर बांध के राहे खुदा में जिहाद किया हुजूर की मोहब्बत में, जिन्होंने बद्र के मैदान में अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को काट डाला हुजूर की मोहब्बत में। हज़रत अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाप अब्दुल्ला गद्दारे मुस्तफा को बद्र के मैदान में काटा हुजूर की मोहब्बत में। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सगे मामू, कौन बोलो, अपने सगे मामू
आस बिन हिशाम मखजूमी को काट डाला अपने नबी की मोहब्बत में। हजरत अली शेर खुदा फातह खैबर करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने अपने सगे रिश्तेदारों को अपने हाथों से बद्र के मैदान में काट डाला। मुसलमानों, वो नबी के सच्चे जानिसार तलवार की धार पर उन्होंने खड़े होकर हर माहौल के अंदर, हर हालात के अंदर ये ऐलान किया कि दुनिया वालों सुनो सुनो, इस्लाम में कोई रिश्ता चलेगा तो नबी की गुलामी का रिश्ता चलेगा, और जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। होकर बोलो, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। एक आवाज होकर बोलो, यही उर्स अशमती का पैगाम है, जो नबी का नहीं वो हाथ होकर हवा में लहरा कर बोल दो, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। दोनों हाथ उठाओ, बोलो जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जो नबी का नहीं वो, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, छूट जाए दौलते कौने का गम, छूटे न मगर हाथ से दामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत कुछ सोचा था, अभी बहुत कुछ बताने के लिए था, लेकिन वक्त और घड़ी की सुई, घड़ी की रफ्तार दामनगीर है। आज बहुत कुछ चाहा था कि आपकी खिदमत करूंगा, पता नहीं जिंदगी कब तक है, पता नहीं कौन क्या बताए, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। आए हो बारगाह मज़ार आला हज़रत में, तो यहाँ से शरीयत का पैगाम लेके जाओ, दीन का पैगाम लेके जाओ, आला हज़रत का पैगाम लेके जाओ, मसला की आला हज़रत का पैगाम लेके जाओ। कसम खुदा की यही उर्स का असली मकसद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस 2-4 मिनट और गुफ्तगू करना चाहूंगा, बस बात थोड़ी सी बहुत शॉर्टकट करके ताकि मुकम्मल हो जाए। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में कि वइज़ा अअद्दल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मअद्द लह फमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। बोलो सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला ऐलान फरमा रहा मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के साथ बुराई का इरादा फरमाता है तो उसको कोई फेरने वाला नहीं है। सुनो तो यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर ठहर जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ बुराई का इरादा फरमाता है तो उसे कोई फेरने वाला नहीं, और उसके सिवा उनका कोई हिमायती नहीं, उनका कोई मददगार नहीं। तो मुसलमानों, आज बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह और रसूल के रास्ते को छोड़कर जो कामयाबी का रास्ता था वो जमाने में बुलंद के साहिबे ईमान होकर तुम खार हुए, तारीखे कुरान होकर उस रास्ते को छोड़कर कभी तुम हाथी की तुम पकड़ के हाथी के पीछे भाग रहे हो, कभी तुम अपनी जान की, अपनी इज्जत की आबरू बचाने के लिए कभी तुम साइकिल के पीछे भाग रहे हो, कभी तुम उवैसी के पीछे भाग रहे हो, कभी तुम बेतकीरा के साथ में बेतकीरा जो नदवा देवबंद जाकर जिसने दोस्तों मिल्ली इत्तेहाद का ऐलान किया, कभी तुम उस बेतकीरा के पीछे भाग रहे हो। कभी मुसलमान हो, कभी तुम अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए कभी तुम किसी माँ के सतुल औरत का पंजा थाम रहे हो, कभी तुम इस फूल के पीछे, कभी तुम उस फूल के पीछे। कसम खुदा की दुनिया का कोई फूल तुमको नहीं बचाएगा, कसम रब्बे काबा की अगर तुमको कोई बचाएगा तुम्हारा प्यारा रसूल। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से हशमती व मुशाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत, नबी गाने मुशाहिदे मिल्लत। जिंदाबाद। सुन लो ओ खर सैयद अहमद नाबकार के मानने वालों, अबुल कलाम आजाद के चाहने वालों, और शहर यूनिवर्सिटी आजम खाफो नाबकार जिसने कहा था कि जब गवर्नमेंट का नशा सवार था, क्या कहा था जानते हैं? कि मेरा बस चले अजमेर, कलियर, बहराइच की दरगाहों को गिरा करके
بلڈوزر چلا کر کے اس پہ شوچالے بنوا دوں. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. آج دیکھ لو ذرا کیا حالت ہے. ہاں معاذ اللہ کا شوچا دیوا یہ سب عیاشی کا اڈا ہے. بولی معاذ اللہ. آج بھیک مانگ رہا ہے انہی اللہ والوں کے غلاموں سے بھیک مانگ رہا ہے. مجھے بچا لو, میری یونیورسٹی کو بچا لو, مجھے بچا لو. مسلمانوں نور محمد بھائی سلطان پور کے یا پرتاپ نور محمد حشمتی جب یہ منسٹر تھا تو اس سے ملنے کے لیے گئے. کوئی کام تھا تو ان کے ہاتھ میں بریلی شریف کی انگوٹھی تعویذ والی. تو اس خبیث نے دیکھا, دیکھنے کے بعد میں کہا یہ کیا ہے, کون سی انگوٹھی ہے. سب جانتا تھا اس خبیث کو خالی بس انچھڑ بازی کرنا تھی, معاذ اللہ بریلی شریف کی توہین کرنا تھی. بولے انہوں نے کہا یہ بریلی شریف کی انگوٹھی ہے, یہ اعلیٰ حضرت سرکار سے اس کو نسبت ہے. اللہ اکبر. خبیث کیا کہتا ہے ظالم کہ میرے ہاتھ میں تو کوئی انگوٹھی نہیں اور تم آئے ہو میرے پاس مدد کے لیے. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. تو مسلمانوں ایسے مکاروں کو پہچانو, ایسے عیاروں کو پہچانو. دوستو تاریخ گواہ ہے اس بھارت کی سرزمین پر 900 سال جن کا سکہ بھارت کی سرزمین پر 900 سال تھنکا ہے, جن کا راج دوستو 900 سال رہا ہے. وہ کوئی علی گڑھ کا فارغ, کوئی ڈاکٹر پروفیسر انجینئر نہیں تھا, علیہ ندوی کا ماننے والا نہیں تھا. ڈاکٹر انجینئر کوئی پروفیسر پینٹ پتلون والا دڑمنڈا نہیں تھا. کوئی خرسید ابوالکلام آزاد کا ماننے والا نہیں تھا, بلکہ قسم خدا کی وہ امریکہ کے غلام نہیں تھے جنہوں نے 900 سال یہاں پر راج کیا, جن کا سکہ 900 سال تھنکا. وہ کوٹ پتلون والے نہیں تھے, وہ دڑمنڈے نہیں تھے, بلکہ مسلمانوں وہ نبی کے سچے غلام تھے. کوئی عالم تھا, کوئی مولانا تھا, کوئی محدث تھا, کوئی مفکر تھا, کوئی محقق تھا, کوئی مفتی تھا, کوئی حافظ قرآن تھا. بولو تھے کہ نہیں بولو سبحان اللہ. دوستو تاریخ گواہ ہے, ہندوستان کی تاریخ بتا رہی ہے وہ نبی کے سچے غلام جن کا سکہ یہاں پر 900 سال تھنکا. تاریخ بتا رہی ہے کوئی سلطان شہاب الدین غوری بن کے چمکا, کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے چمکا, کوئی نبی کا سچا غلام ظہیر الدین بن کے چمکا, کوئی نبی کا سچا غلام نور الدین بن کے چمکا, کوئی نبی کا سچا غلام حضرت عالمگیر اورنگزیب بن کے چمکے, کوئی نبی کے سچے غلام حضرت محمود غزنوی بن کے چمکے. اور دوستو انہوں نے اعلان کر دیا کہ سبحان اللہ محمد کے گدا دیکھے ہیں دنیا کا امام اکثر بدل دیتے ہیں, تقدیر محمد کے غلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. فیضان اعلیٰ حضرت عرص حشمتی, عرص مشاہدی, حضور صاحب سجادہ, حضور برہان ملت. بس آخری پیغام سن لو, اگر تم اپنی وہی سچ چاہتے ہو, اگر تم اپنا وہی وقار چاہتے ہو, اگر تم وہی اپنی شان و شوکت چاہتے ہو, اگر تم وہی اپنی رفت چاہتے ہو, اگر تم اپنا وہی دبدبا چاہتے ہو, تو نبی کے سچے غلام بن جاؤ, نبی کے دامن محرم, نبی کے دامن رحمت کے سائے میں آ جاؤ, نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو, نبی کے سچے غلام بن جاؤ, نبی کے دشمنوں سے, وہابیوں سے, دیوبندیوں سے, تبلچیوں سے دور ہو جاؤ. قسم خدا کی یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا ہے, یہی پیغام مظہر اعلیٰ حضرت نے دیا ہے, یہی پیغام سرکار حضور مشاہد ملت نے دیا ہے. پیارے حبیب کی پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول. زور سے سب لوگ پڑھ لو آخری جملہ, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول دام پائے رسول دام لے, دامن مصطفیٰ میں آ, پائے رسول دام لے. پبلک کی آواز آ جائے مجمع کی, دامن مصطفیٰ میں آ. سرکار شیر سنت کا پیغام ہے, دامن مصطفیٰ میں آ,
پائے رسول تھام لے, نبی کے سچے غلام بن جاؤ, نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو, نبی کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لو, نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ, اسی سے بندھ جاؤ. قسم خدا کی دنیا میں بھی آزاد رہو گے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تم کو دبا سکے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تم کو لٹا سکے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تم کو جھکا سکے. قسم رب کعبہ کی کہ دنیا میں بھی آزاد رہو گے, حشر میں بھی آزاد رہو گے. دیکھا جو انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا, آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا. نعرہ رسالت عرص حشمتی فیضان اعلی حضرت, فیضان مظہر اعلی حضرت, فیضان مشاہد ملت, عشق محبت حضور برہان ملت. آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے, آخری والا جملہ کہہ دو پورا مکمل ثواب مل جائے گا. آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے, بابا سے بلند پڑھ لو تاکہ سرکار شیر سنت کے تبسل سے ان کی بارگاہ میں آپ کی آواز قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے بارگاہ مشاہدہ ملت سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ تک پہنچ جائے. آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا ہو, آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا, اور زور سے بولو, آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا ہو. اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. نبی سے سچی محبت کر لو, نبی کے سچے وفادار بن جاؤ, نبی کے سچے عاشق بن جاؤ, نبی کے ہر دشمن سے, نبی کے ہر دشمن سے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اس سے دور ہو جاؤ. قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہے, اور بولو وہاں بھی بیڑا پار ہے. ویسی کرتا کیا دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے گستاخ رسول کے حرامی ہیں, بس مسلمان اسی پہ ایک دم بالکل مار جوش میں آ جاتے ہیں, ارے گستاخ رسول کو حرامی کر رہا ہے, ارے تو وہابی بھی کہتے ہیں کہ ہر گستاخ رسول کافر ہے. آپ سمجھے, اس سے پوچھو وہابیوں کو کیا جانتا ہے, اشرف فیلی تھانوی والی, اشرف فیلی تھانوی کے بارے میں بتا, قاسم نانوتوی کے بارے میں, خلیل احمد امبیڈوی کے بارے میں, مولوی مرتضی حسن دربھنگی کے بارے میں بتا, اور تمام وہابیوں کے بارے میں بتا کہ تو ان کو مسلمان سمجھتا ہے یا مشرک سمجھتا ہے. اعلان کر. نانی مر جائے گی, اعلان نہیں کر پائے. بس یہ آخری پیغام ہے کہ ان مکاروں کو پہچان لو, اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ, ان کے نقش قدم پہ چلو, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے, اور بولو وہاں بھی کامیاب رہو گے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھیگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اب بتاؤ ذرا کتنے لوگ ہیں ایسے جو سبحان اللہ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں پر کر لیجیے, بس آدھے منٹ کی بات ہے, کتنے لوگ اپنے ہاتھوں پر رکھیں, ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے, بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو, سب کے ہاتھ اوپر رہے. بول الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں, چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو, سب کے ہاتھ اوپر ہے, اور سب یہی کہہ رہے ہیں ہم اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ جان مانگو گے تو جان دیں گے, مال مانگو گے تو مال دیں گے, پر یہ نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے. بولو ہمارے نبی زندہ ہے, رکھو, بس 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کی بات ہے. ہمارے نبی زندہ ہے, ہاتھ اوپر رکھو پوری طاقت کے ساتھ میں. ہمارے نبی زندہ ہے, الحمدللہ ایسے زندہ ہے کہ جو ان کا دامن تھام لے اس کو بھی زندگی مل جائے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہم سبوں کا یہی عقیدہ ہے. تو اپنے آپ کو آقا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ وعدہ کرو کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے جو دشمن وہابی دیوبندی بد مذہب آتنکوادی ہیں, ان سے سلام کلام. ایک ایک ہاتھ دینا چاہیے, یہی عرص حشمتی کا آخری اصل پیغام ہے. ان سے سلام کلام, رشتہ ناتا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا ہرگز نہیں کریں گے. بولو میری آواز کے ساتھ میں, اپنی آواز ملا کر ہرگز. ہاتھ اوپر رکھو, ایک 10 سیکنڈ کی بات ہے, سب لوگ پر اٹھاؤ, دیکھ لو کسی ہاتھ نیچے تو نہیں ہے. الحمدللہ سب کے ہاتھ اوپر ہے. بولو ہرگز نہیں کریں گے. وہابی دیوبندیوں کے ساتھ میں رشتہ داری ہرگز نہیں کریں گے. ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے. اگر ہماری مسجد میں کوئی وہابی دیوبندی آ گیا, اس کو اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے. اور کوئی ایسی محفل جس میں وہابی دیوبندی اگر شریک ہوگا تو اس محفل میں شرکت, بولو شرکت, ایک بار سے بولو شرکت,
شرکات 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 ہرگز نہیں کریں گے ہرگز ایک بار سکر بولو نہیں کریں گے ہرگز 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 نہیں کریں گے اور جیئیں گے تو اپنے نبی کے لیے مریں گے تو اپنے نبی کے لیے اور جب تک جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے آخری سانس تک یہ پڑھتے رہیں گے سب لوگ پڑھو کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں جانا اب بھی پڑھ لو اور چل کے سبحان اللہ آخری پیغام تمہیں جانا بابا سے بلند سب لوگ مل کے پڑھو تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا بابا سے بلند تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نہ رکھا غیر سے کام نہ وہابیوں سے نہ دیوبندیوں سے نہ تبلچیوں سے نہ تمام غیر مقلدوں سے جتنے بھی نبی کے گستاخ ہیں نہ رکھا غیر سے کام نہ رکھا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وفا کی رضا جوئی وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اے رب کریم ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم سے تقریر کرنے میں باز و نصیحت کرنے میں جانے میں انجانے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو کوئی بھی خلاف شرع جملہ نکل گیا ہو ہم سب توبہ کرتے ہیں میں بھی توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ مالک مولا ہم سبوں کی توبہ کو قبول فرما لے مالک مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے سرکار شیر سنت آپ کی عظمت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی رفعت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی جاہ و حشمت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی زندگی کو سلام آپ کی بندگی کو سلام آپ کی سیرت کو سلام آپ کی صورت کو سلام آپ کی عبادت کو سلام آپ کی صحابت کو سلام آپ کی شجاعت کو سلام اثر باطل ہلے جس کی للکار سے اس کی شیرانہ ہمت ارے تیرے واسطے سبحان اللہ سرکار شیر سنت سلام پڑھو دو دیوار بجھ میں آ جائے اس کی شیرانہ ہمت اس کی شیرانہ ہمت اس کی شیرانہ ہمت بلاکھوں سلام مخزن علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علمی جلالت بلاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت بلاکھوں سلام ابر رحمت تیری مرکت پر گہر باری کرے حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر وما علینا الا البلاغ السلام علیکم